میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت توحید قبول کرنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ فرزندان توحید اس گھر کا طواف کریں اور یہاں آ کر نمازیں ادا کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور طواف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔ سورہ حج اور سورہ آل عمران میں فرمایا، پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ میں اسی کی بابت مزید فرمایا، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کو پھل عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر فائدہ دوں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتا رہنا۔ اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے خلیل، معاہدین کے امام اور انبیاء کرام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے وہ قدیم گھر تعمیر فرمایا جو تمام لوگوں کے لیے تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد ہے جس میں وہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ جگہ بتائی جو اس کی تعمیر کے لیے مقرر کی جا چکی تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے اس کی جگہ سے باخبر کیا گیا۔ آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ہم دوسری کتاب میں بیان کر چکے ہیں کہ کعبہ شریف آسمانی کعبہ بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں ہے۔ ساتوں آسمانوں پر اس انداز سے عبادت کے مقامات ایک سیدھ میں واقع ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ہر آسمان ایک گھر عبادت کا مقام ہے جس میں اس آسمان کے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے لیے اس کی وہی حیثیت ہے جو زمین میں والوں کے لیے کعبہ شریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک عبادت گاہ بنائے جس کی حیثیت زمین والوں کے لیے وہی ہو جو آسمان کے فرشتوں کے لیے مذکورہ والا عبادت گاہوں کی ہے۔ اور اللہ نے آپ کو کعبہ شریف کی وہ جگہ بتائی جو آسمان و زمین کی تخلیق کے دن سے اس کے لیے متعین کر دی گئی تھی، جیسے کہ صحیحین میں ارشاد نبی ہے، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن محترم قرار دے دیا تھا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے قیامت تک کے لیے قابل احترام ہے۔ کسی صحیح حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کعبہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے لیے
مکان بیت کے لفظ سے استدلال کبھی نہیں، کیونکہ آیت کے الفاظ کا مطلب یہ ہے وہ جگہ جو اللہ کے علم میں اس کے لیے مقدر تھی، اور جو مقام حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تمام انبیاء کے نزدیک قابل احترام رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ سورہ ال عمران۔ یعنی تمام لوگوں کے لیے جو گھر برکت اور ہدایت کے لیے سب سے پہلے مقرر کیا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ سورہ ال عمران۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، یعنی یہ عمارات خلیل علیہ السلام کی تعمیر کرتا ہے، جو بعد میں آنے والے تمام نبیوں کے جد امجد اور اپنی اولاد کے تمام موحدین کے امام تھے، جو آپ کی اقتداء کرنے والے اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اسی لیے فرمایا سورہ عمران میں، اس سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ کی تعمیر جاری رکھی۔ جب عمارت آپ کے قد سے بلند ہو گئی تو آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے یہ مشہور پتھر لا کر دیا تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو جائیں، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ پتھر اسی طرح کعبہ کی دیوار سے متصل پڑا رہا جس طرح قدیم زمانے سے پڑا تھا۔ آپ نے اسے بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر کر دیا تاکہ اس کے پاس نماز پڑھنے والوں کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ نہ ہو۔ بعد کے لوگوں نے اس مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعدد مشورے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی تصدیق ثابت ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کی، کاش ہم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ سورہ بقرہ۔ اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اسلام کے ابتدائی دور تک باقی تھے۔ انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کعبہ کی بنیادوں پر عمارت بنائی اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ نیک عمل قبول فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیاد اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہنا، اور اے پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیا وادی میں واقع مقدس ترین مقام پر مقدس ترین مسجد تعمیر کر دی اور وہاں بسنے والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور یہ دعا کی کہ انہیں کھانے کو پھل ملے، حالانکہ وہاں پانی بہت کم تھا، درخت کھیتی اور پھل موجود نہ تھے، اور یہ بھی دعا کی کہ وہ اس مقام کو حرم قابل احترام مقام اور امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ نے جو کچھ مانگا تھا اس نے عطا فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا جبکہ لوگ اس کے گرد نواح سے اچک لیے جاتے تھے۔ سورہ عنکبوت۔ مزید فرمایا، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل پہنچائے جاتے ہیں اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے۔ سورہ قصص۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عظیم دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان میں انہی سے یعنی ان کی جنس سے ان کے فصیح و بلیغ اور خالص زبان بولنے والا رسول مبعوث فرما تاکہ دونوں طرح کی نعمتیں مکمل طور پر حاصل ہو جائیں، یعنی دنیا کی نعمت بھی اور دین کی نعمت بھی، دنیا کی سعادت بھی اور آخرت کی سعادت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور ایک رسول مبعوث فرمایا۔ کتنا عظیم رسول جس پر اذن نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا اور ایسا کام دین عنایت فرمایا جیسا پہلے کسی قوم کو نہیں ملا تھا، اور آپ کی دعوت دنیا کی ہر قوم، ہر زبان، ہر علاقے، ہر ملک بلکہ قیامت تک ہر زمانے کے لیے عام فرما دی۔ یہ چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی شرف ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ کریمانہ اخلاق کے حامل، امت کے لیے کامل شفقت اور رحمت کے جذبات رکھنے والے معزز خاندان کے فرزند اور افضل ترین شہر کے رہنے والے تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا، اس لیے وہ آسمانوں پر بلند ترین مقام کے مستحق ٹھہرے اور بیت المعمور ان کا مقام قرار پایا، جو ساتوں آسمان والوں کا مبارک کعبہ ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ ایک طویل عرصے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت قائم رہی۔ اس کے بعد قریش نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ انہوں نے ابراہیمی تعمیر میں سے شام
کی طرف یعنی شمالی جانب سے کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ موجودہ تعمیر اسی کے مطابق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیری قوم نے جب کعبہ تعمیر کیا تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اگر تیری قوم کفر سے ابھی بھی نکل کر نہ آئی ہوتی تو میں ایسے ہی کرتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کعبہ شریف کو اسی طرح تعمیر کروایا تھا جس طرح انہیں ان کے خالہ محترمہ مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب 73 ہجری میں حجاج بن یوسف نے انہیں شہید کر دیا تو خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان سے مشورہ کیا کہ کعبہ کا کیا کیا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ کام اپنی رائے سے کیا ہے، چنانچہ خلیفہ نے حکم دیا کہ کعبہ کو دوبارہ پرانے انداز میں بنا دیا جائے۔ انہوں نے شام کی طرف کی دیوار توڑ کر حتیم کو الگ کر دیا، پھر دیوار وہ جگہ چھوڑ کر تعمیر کر کے زائد پتھر کعبے کے اندر پھینک دیے۔ اس وجہ سے اس کا مشرقی دروازہ زمین سے بلند ہو گیا اور انہوں نے مغربی دروازہ بالکل بند کر دیا۔ اس طرح کعبہ کی وہ شکل بن گئی جو آج کل دیکھنے میں آتی ہے۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے واقعی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنانے کی وجہ سے کعبہ کو اس انداز سے تعمیر کیا تھا۔ تب انہیں بہت افسوس ہوا۔ جب خلیفہ منصور کے بیٹے خلیفہ مہدی کا دور حکومت تھا تو اس نے امام مالک رحمۃ اللہ سے مشورہ کیا کہ کعبہ کی عمارت اس طرح بنا دی جائے جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ بادشاہ اسے کھیل بنا لیں گے، یعنی جب کوئی نیا بادشاہ آئے گا وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق تعمیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ عمارت اسی طرح رہ گئی جس طرح آج کل موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا، پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ سورہ بقرہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے بڑے کام انجام دیے تو اللہ نے آپ کو بنی نوح انسان کا پیشوا بنا دیا تاکہ وہ آپ کی نقش قدم پر چلیں اور آپ کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ قیامت کا یہ منصب ان کی آل میں باقی رہے۔ آپ کی درخواست قبول ہو گئی اور امامت آپ کو دینے کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ آپ کی نسل کے ظالم لوگ اس وعدے سے مستثنیٰ ہیں، بلکہ یہ منصب صرف ان افراد کو حاصل ہوگا جو عالم باعمل ہوں گے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ دیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ سورہ عنکبوت۔ مزید فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب، یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے، اور اسماعیل اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا۔ سورہ انعام۔ آپ کی اولاد سے مراد ابراہیم کی آل ہے۔ لوط علیہ السلام اگرچہ آپ کے بھتیجے تھے لیکن انہیں تقریباً آپ کی اولاد میں شامل کر لیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ میں لوط علیہ السلام کا ذکر ہونے کی وجہ سے بعض علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد سے مراد نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، تاہم اکثر علماء نے پہلا قول اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا۔ سورہ حدید۔ جس نبی پر بھی کوئی کتاب نازل ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور آپ کی عظمت کا اظہار ہے جس کا مقابلہ کوئی اور شخص نہیں کر سکتی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو عظیم بیٹے عطا فرمائے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جنہیں اسرائیل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اولاد کے قبائل کو اسی لیے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔
ان میں سے جو انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ ان کی صحیح تعداد صرف اسی کو معلوم ہے جس نے نبوت اور رسالت کا منصب دیکھ کر مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ آپ کی اولاد میں سے صرف خاتم النبیین، سید الانبیاء اور مرسلین اور دنیا و آخرت میں انسانیت کے لیے باعث فخر حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم قریشی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت درود و صلاۃ و سلام ہو آپ کی ذات اقدس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ تمام لوگ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہوں گے۔ اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم مدعا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا و آخرت میں سب سے عظیم شخصیت آپ کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو تکلیف دینے والی اشیاء سے پناہ کی مندرجہ ذیل دعا سکھاتے تھے اور فرماتے تھے تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کی دعا کے ذریعے سے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر بری نقصان دینے والی نظر سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ قدرت ارشاد والی تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں کیا، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے کر ان کو اپنی طرف مائل کر لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول فرمائی اور حکم دیا کہ 4 پرندے لے لیں۔ اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ کون کون سے پرندے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کے گوشت اور پروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کو خوب ملا لیں، پھر اس ملے جلے گوشت کے حصے کر کے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دیں۔ پھر انہیں حکم دیا کہ انہیں کہیں کہ اللہ کے حکم سے آ جاؤ۔ جب آپ نے انہیں پکارا تو ہر پرندے کے اعضاء ایک دوسرے سے جا ملے اور ہر پرندے کے پر آپس میں مل کر اس سے جڑ گئے۔ اس طرح ہر پرندے کا بدن تمام اجزاء کے ساتھ ویسے ہی بن گیا جیسے وہ ذبح ہونے سے پہلے تھا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ بلانے پر وہ پرندے بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے تاکہ اڑ کر آنے کی نسبت زیادہ بہتر انداز سے مشاہدہ فرما سکیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھیں، چنانچہ ہر پرندہ اپنے سر کی طرف آتا تھا اور وہ اس جسم سے اسی طرح جڑ جاتا تھا جیسے پہلے تھا۔ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، انہیں اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے چاہا کہ اس چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیں تاکہ انہیں علم الیقین سے بلند ترین درجہ یعنی عین الیقین حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول فرما کر انہیں ان کا مطلوبہ مشاہدہ کروا دیا۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی زبردست تردید فرمائی ہے، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کے مذہب پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو باطل قرار دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور اس کی اصل پیروکاروں کی وضاحت فرما دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے گزر چکے ہیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ پیغمبر آخر الزماں اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ سورہ ال عمران۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور طریقے پر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جہالت اور کم عقلی واضح کرتے ہوئے فرمایا، حالانکہ تورات اور انجیل کے بعد اتری ہیں
یعنی وہ تمہارے ہم مذہب کس طرح ہو سکتے ہیں جبکہ تمہاری شرطیں ان سے طویل مدت کے بعد نازل ہوئی ہیں؟ اس لیے فرمایا تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آگے چل کے فرمایا ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرمانبردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وہ حنیف تھے، یعنی اپنے قصد و ارادے کے ساتھ اخلاص پر کاربند تھے اور انہوں نے سمجھ بوجھ کر باطل کو چھوڑ کر حق کی راہ اختیار کی تھی، جو یہودیت، عیسائیت اور مشرکانہ مذہب سب کے خلاف ہے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صالحہ میں ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، سو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرستش تم سے نہیں ہوگی۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ گے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر، غرض یہ کہ ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ وحدہ کے فرمانبردار ہیں۔ سو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے خلاف مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کے رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے۔ ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے محمد ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے؟ اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اسے غافل نہیں۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرستش تم سے نہیں ہوگی۔ سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے خلیل علیہ السلام کو یہودیت اور نصرانیت سے بری قرار دیا ہے اور واضح فرمایا کہ وہ ایک اللہ کے ہو جانے والے مسلم تھے اور ان کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی لیے فرمایا ابراہیم سے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ سورہ ال عمران۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے زمانہ مبارک میں آپ کی پیروی کی، اور وہ بھی مراد ہیں جو بعد کے زمانوں میں آپ کے دین پر قائم رہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو وہی دین اور وہی شریعت عطا فرمائی ہے جو خلیل علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کامل فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرما دیا جو پہلے کسی نبی یا رسول کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم ہے جو یکسو پیغمبر ابراہیم کا طریقہ ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہے کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرمانبردار ہوں۔ سورہ الانعام۔
اور مزید فرمایا بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرمانبردار تھے جو یک طرفہ مخلص تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو برگزیدہ کر لیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو یک طرفہ مخلص تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سورہ نحل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں تصویریں دیکھیں تو اندر داخل نہ ہوئے جب تک آپ کے حکم سے انہیں مٹا نہ دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ تصویروں میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں فال کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان تصویریں بنانے والوں کو تباہ کرے، قسم ہے ان کی ان حضرات نے کبھی تیروں سے جوا کھیلنے کے لیے قرآن اندازی نہیں کی تھی۔ صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کرے، انہیں معلوم تھا کہ ہمارے بزرگ ابراہیم یا اسماعیل نہ کبھی تیروں سے جوا کھیلنے کے لیے یا قسمت معلوم کرنے کے لیے قرآن اندازی نہیں کی تھی۔ آیت مبارکہ میں سے مراد ہدایت یافتہ پیشوا اور امام ہے، یعنی جو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، نیکی میں اس کی پیروی کی جاتی ہے، یعنی تمام حالات اور تمام حرکات و سکنات میں اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے والے تھے، یعنی بصیرت کی بنیاد پر اللہ کے لیے اخلاص رکھنے والے تھے۔ آپ شرک کرنے والے نہ تھے بلکہ اللہ کی نعمتوں پر تمام اعضاء کے ساتھ دل سے، زبان سے اور اعمال سے اللہ کا شکر بجا لانے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا تھا اور اپنے رسالت کے منصب کے لیے چن لیا اور انہیں اپنا خلیل بنا کر دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو بھی جو یکسو مسلمان تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ سورہ نساء۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی ترغیب دی ہے کیونکہ آپ صحیح دین پر قائم تھے اور سیدھی راہ پر گامزن تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اسی صفت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اور ابراہیم کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے حق اطاعت اور رسالت پر پورا کیا۔ سورہ نجم۔ اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ محبت کا اعلیٰ ترین مقام اور کامل ترین درجہ ہے۔ خاتم النبیین سید مرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مقام پر فائز تھے، جیسے صحیحین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے لوگو اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا لوگو اگر میں زمین کے کسی فرد کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن تمہارا ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کا اسم گرامی قرآن مجید کی 25 صورتوں میں 69 دفعہ آیا ہے، جن میں سے 15 مقامات صرف سورہ بقرہ میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شمار ان 5 اول العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء میں سے خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے، موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ سورہ احزاب۔ اور مزید فرمایا اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا ہے جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا اور جس کے اے محمد ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ کو حکم دیا تھا وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ سورہ شورى۔ اولو العزم پیغمبروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی سب سے افضل ہیں۔ آپ ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمان پر اسی بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھا تھا جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے تھے، پھر دوبارہ ان کی باری کبھی نہیں آتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ سب سے معزز انسان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ معزز ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہم آپ سے یہ بات نہیں پوچھ رہے۔ فرمایا سب سے معزز انسان حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی
کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی کے پوتے تھے، اللہ کے خلیل کے پڑپوتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا ہم آپ سے یہ بات نہیں پوچھ رہے تھے۔ فرمایا تم مجھ سے عرب کے قبائل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں جب دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قبروں سے بے لباس اور غیر مختون اٹھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ اسی جزوی افضلیت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً افضل ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کی جو افضلیت حاصل ہے وہ زیادہ عظیم ہے۔ اس پر پچھلے تمام انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رشک کریں گے۔ جہاں تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس حدیث کا تعلق ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے تمام مخلوقات میں سے افضل ترین تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں حسر نفسی کا اظہار ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا یہ فرمان ہے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، اور فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا انہیں طور کی بے ہوشی کا بدلہ دیا گیا۔ یہ احادیث نبی علیہ السلام سے مروی ان تمام متواتر احادیث کے خلاف نہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمام نبی آدم کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں بھی اس کے خلاف نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تیسری دعا کو اس دن کے لیے ملتوی کر دیا ہے جس دن تم لوگ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے قرب کے خواہش مند ہوں گے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل رسول ہیں۔ اس لیے نمازی کو حکم دیا گیا ہے کہ تشہد میں آپ علیہ السلام پر درود پڑھیں۔